کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آج کی تراویح جو 23ویں تراویح ہے، ہم نے آج 26واں جز قال فما خطبکم اس پارے کا نام ہے، اس جز کو ہم نے پڑھا اور سنا ہے۔ اس صورت کے اندر، اس پارے کے اندر کئی ساری صورتیں ہیں۔ سورۃ الذاریات کل شروع کی گئی، اس کا ما بقیہ حصہ سورۃ الطور ہے، سورۃ النجم ہے، سورۃ القمر ہے، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید، اس طرح کی بہت اہم صورتیں۔ آج کی تراویح میں ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سو کو سورہ رحمان، واقعہ آپ میں سے بہت سو کو یاد بھی ہو، تو سننے میں مزہ بھی آیا ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلے جو سورۃ الذاریات ہے، سورۃ الذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو صفتیں ہیں، ان صفتوں کو بیان کی۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر کی ایک خاص بات، نیک لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ۔ جس زمین میں ہم ہیں، اس زمین میں اللہ تعالیٰ ہم کو کہتے ہیں کہ ذرا غور کرو۔ اس زمین میں درخت بھی، پہاڑ بھی، ندی بھی، بالو بھی، ساری چیزیں ہیں، انہی میں ہم بھی جی رہے ہیں، اسی میں۔ اس زمین کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اگر غور کرو گے تو اللہ کو پہچان پاؤ گے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں اگر غور کرو تو آپ کو اللہ کو پہچاننا آسان۔ آسمان میں جیسے سورج، چاند، ستارے ہیں، وہیں پر بادل ہے، اس بادل سے ہماری بارش کا بندوبست، انتظام ہے، اس بارش کی وجہ سے فصلوں کا انتظام، ہمارے کھانے پینے کے لیے اناج کا، پھل کا، پھول کا، اس طرح سے بے شمار چیزیں۔ مفسرین بڑی تفصیل لکھتے ہیں، اس تفصیل میں جانے کا تو ابھی موقع نہیں ہے، صرف کچھ آیتوں کو لے کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بڑی زبردست آیت، یعنی انسان کو یہ یونیورس کے اندر، کائنات میں غور کرنا تو بڑی بات ہے، کم سے کم اپنی ذات میں، اپنی جو باڈی ہے نا، پارٹس آف باڈی، اس میں بھی اگر انسان ذرا غور کر لیا، ذرا سوچ لیا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی، بہت بڑی بات اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے اعضاء کے اندر، پارٹس کے اندر کس کس چیز کو اللہ کیسے کیسے رکھا ہے۔ ایسا بنانے والا اللہ خالق فاتح، یقیناً وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ کوئی نان مسلم بھی اپنے ان اعضاء میں غور کرے گا تو وہ پکا مسلمان ہو جائے، اللہ کو پہچان لے سکتا ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں، بلکہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اب انسانوں میں آپ دیکھیں، پورے ورلڈ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں میں ہزار لاکھ نہیں، کروڑ اربوں خربوں کی تعداد میں ہر ایک انسان کی شکل، ہر ایک انسان کی آواز، ہر آدمی کا انداز، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کے وہ فنگر پرنٹ، اس کی آنکھوں کا، اس کے کتنی چیزیں بول سکتے ہیں، کتنی ساری چیزیں، اربوں خربوں کے انسان اللہ پیدا کر دیے، سب کے اندر ڈفرینٹ ہے۔ یہ خالق اللہ جو ہر قسم کی قدرت رکھنے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ خیر میں آگے چلتا ہوں۔ سورۃ الطور دوسری جو سورت ہے اس کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیے تھے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا تھا، اس کو کہتے ہیں کوہ طور، طور کا پہاڑ، طور سینا کر کے بولتے ہیں، طور سینا پہاڑ، اس نام پر اس سورت کا نام ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ اتنی ساری قسمیں، اتنی ساری چیزوں کی قسمیں کھا کے اللہ بہت بڑی بات، سمپل سے ایک قسم کھائے تو بھی بس تھا۔ قیامت قائم ہوگی، لوگوں کے احوال کیا ہوں گے، یہ اتنا پکا ہے، اس کے بارے میں اللہ اتنی ساری قسمیں کھا کے بولتے ہیں۔ ریزن لاجک، بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ عربوں میں اچھی بات کرنے والا، زبردست اسپیچ میں ماہر، بلکہ اسی آدمی کو سمجھتے ہوئے جو اپنے کلام میں، بات میں قسم کھا کے بات کرتا، ان کا کلچر تھا، ان کو چونکہ سمجھانا تھا، اسے اللہ تعالیٰ سورت کے اندر وہ انداز سے لے آئے ہیں۔ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے کچھ خاص باتیں ہیں یہ۔ اس کے بعد جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورۃ النجم۔
نجم کمانا نچترنگل ہوتے ہیں ستارے، سٹارز. اس صورت کے اندر والنجم اذا ہوا اسٹارٹنگ ہی میں اللہ ستاروں کی قسم کھائے. ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، مجھے بولنا نہیں چاہتا تھا پھر بھی بات آ گئی ہے. ستارے جو کہکشان کے اندر ملکی وے کہتے ہیں، سن فیملی سورج کا خاندان کہتے ہیں، کہکشان بے شمار اربوں کھربوں کے کہکشان ہیں آسمان کے اندر. اسپیس کے نئی دور کے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لوگ تحقیق کرتے اسپیس میں، ہر ملک بھیج کر کوئی نہ کوئی نکالتی رہتی، کوئی نہ کوئی بات بتاتی رہتی ہے. کہکشاں کتنے ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے کہکشاں ہیں، کیا ہیں وہاں، کتنے ہیں، اربوں کھربوں کے ہیں. اب تک بھی انسان کو اندازہ نہیں ہوا کتنے ہیں، کیا ہیں لوگ. اللہ اس پر قسم کھا کے بولتے ہیں عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے بولتے. تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے ٹیکنالوجی میں اتنے ہزار سال کے بعد اتنی کوشش کر کے بھی اب تک نہیں پتہ چلا، تو اللہ خود اسے بڑا ہوتے ہیں تو کتنا بڑا ہوگا. ہزاروں، آپ اندازہ کرو کروڑوں کے جو بالو زمین میں رہتی نا مٹی، ویسا وہاں یونیورس کے اندر، کائنات اسپیس کے اندر کروڑوں کے ہیں. اور وہ سب کے سب جس طرح سے زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، اس کی گردش، اس کی راؤنڈنگ آپ کو معلوم، یہ کیسا اپنے میں بھی کیسا گھومتے رہتے. مثال کے طور پر زمین خود بھی گھومتی اور سورج کے اطراف چاند کیسے گھومنا، ستارے کا کیسا گھومنا، ساری چیزوں کا طے ہے نا ایک روٹ. میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں صرف یہ سارے کے سارے کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، وہ چل رہے ہیں. اگر ان کی رفتار میں تیزی آ جائے، اسپیڈ ہو جائے، یا وہ سلو ہو جائے، یا وہ ایک دوسرے سے سامنے آ جائے، ٹکرا جائے، یا وہ ٹہر جائے، تو پھر کیا خطرناک کیسے قیامت قائم ہو جائے گی، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا غور کرو. اس سورت کا نام ہے سورۃ النجم، اس لیے یہ ساری باتیں بتا دی ہمیں. اس سورت میں وما ينطق عن الهوى ایک ضروری بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زبان سے جو بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کلمہ نبی کی زبان سے نہیں نکلتا. وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش، اپنی مرضی سے، من مرضی سے کوئی بات اللہ کے نبی زبان سے نہیں نکالتے. تو پھر کیسا؟ ان هو الا وحی یوحى، جو بھی نبی کی زبان سے نکلتی وہ وحی ہے. قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، حدیث یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. ایک گروپ ہے لوگوں میں، ایک گروپ ہے جو صاف کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن کو تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے، ایمان لاتے، حدیث کو نہیں مانتے. اسی لیے علماء نے کہا جیسا قرآن وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے اللہ کی طرف سے. اگر کوئی شخص وحی کا انکار کرتا، اپنے آپ کو بولتا اہل قرآن میں، اہل قرآن کے تو قرآن والے، کیا مطلب؟ بولنے کا انداز خوبصورت ہے، سو اندر کچرا. وہ یہ بولنا چاہتے ہیں ہمیں حدیث ہم کو نہیں مانتے. تو اوریجنل ان کا نام ہونا سو منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے لوگ، لیکن اپنا نام ڈیمیج نہیں ہو، جیسا ٹائٹل اچھا رکھ لی اہل قرآن لوگ، تو وہ لوگ کافر ہیں. آپ سمجھ جائیں، جو حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، ایکسیپٹ نہیں کرتے بولنے والے ہیں، وہ لوگ کافر ہیں. ایک ضروری بات بولنا تھا مجھے. علمہ شدید القویٰ، اس صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو گئے تھے، وہاں اللہ کے نبی کو کہاں تک لے جایا گیا؟ آسمانوں میں. جنت کو بتایا گیا، جہنم بتایا گیا، وہ عرش و کرسی اس جگہ تک جہاں جبرائیل علیہ السلام اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، وہاں تک لے جایا گیا. اللہ تعالیٰ کے سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا. قاب قوسین او ادنی، اتنی قریب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا. ان سب کا تذکرہ اس صورت کے اندر. علمہ شدید القویٰ، بڑی طاقتور کر کے اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس صورت کے اندر بولتے. جبرائیل ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے درخواست کی. پہلی مرتبہ دیکھیں اصل اوریجنل شکل میں، غشی آ گئی، چکر آ گیا، اللہ کے رسول ڈر گئے، گھبرا گئے. ایک اور مرتبہ اللہ کے رسول ریکویسٹ کی، تمہاری اپنی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول خود فرمائے ہیں حدیث کے اندر ہے کہ پوری جو آسمان ہے نا، ادھر کونے سے ادھر کونے تک پوری دنیا، پوری کی پوری دنیا ادھر کونے سے ادھر کونے تک اپنا پورا پر کو جب کھولے، 600 پر، ان پروں کو جب وہ کھولے پورا آفاق گھیر گئے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا. بڑی طاقتور، بڑے طاقت والے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو کہا شدید القویٰ. ایک اور آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس کے بارے میں بھی بتا دیا. ایک اور آیت ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ،
معنی کیا ہے؟ تم اپنے آپ کچھ بڑا بات کر کے نہ بتاؤ، میں ناندان ستمانہ بن، میں بہت کلین آدمی، میرے سکا کون بھی نہیں. اردو میں بولیں گے عجب، خود پسندی بولے. ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ بیماری ہے. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے فرینڈ سرکل میں، فیملی میں، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے کیا سوچتا، میری فیملی میں میرے جیسا کون بھی ہوشیار نہیں، میں بولنے کا کریکٹ میں سب غلط ہے. فرینڈ سرکل میں کوئی رہے گا، گھر میں رہے گا، میں سوچا سوچ کریکٹ، میں بولیا نا وہ کرتا ہوں نا، نہیں کرنے سے دیکھو ایسا ہوا. ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا کلین، میں بڑا صاف صفائی دیکھنے والا، میں بہت زیادہ دور تک سوچنے والا. یہ عجب بولتے ہیں، خود پسندی. یہ اپنے اعتبار سے ایک گھمنڈ میں آدمی مبتلا ہو گیا بول کے دوسروں کے بارے میں رائے کو ہمیشہ کاٹنا، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ غلط سوچنا. میرے سے کہا میں کیا بولیا انہوں کیا کریں. تو یہ خود پسندی کے بارے میں منع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام تھا برہ. برہ کا تو بہت پاک عورت کا. حضور بولے نہیں یہ نام رکھو، تمہیں بڑے پاک دنیا میں سے کوئی بھی پاک نہیں تھا، یہ نام رکھو بول کے نام چینج کر دی. حضور نام چینج کر کے ان کا نام رکھ دیا زینب کر. تب ذرا سوچ کے دیکھنا، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث سب آئی ہے. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراہیم الذي وفى. صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، پارہ ان کے اندر بھی اس کا تذکرہ رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو دی گئے صحیفے ہیں نا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے اس میں کچھ چیزیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں بولتے ہیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا أَن کر کے وہ ایک صفحہ چاہتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. ایسا پورا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ تک صحف ابراہیم، صحف موسیٰ میں کیا کیا اچھے گولڈن قانون ہیں، رولز ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں. قرآن میں اس کو نقل کیا گیا. اس کے بعد ایک سورت ہے سورۃ القمر، اس کا نام. قمر کا معنی چاند، چاند کو کہتے ہیں قمر. آپ کو معلوم ہوگا شق القمر کا معجزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. کیا ہے اصل میں؟ روایت کے اندر آتا حدیث میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ امی جان فرماتی ہیں مکے کے کفار نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، محمد چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتاؤ، بلا وجہ پاگلوں کے جیسا دو ٹکڑے کر کو دکھاؤ، ہمیں مان لیتے مسلمان ہو جائیں. حضور بھی اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے وہ معجزہ ظاہر کیا. چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. سب مکے کے کفار اچھی طرح دیکھے، لیکن پھر بھی مستی کی وجہ سے وہ غیر ہی رہ گئے، مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں قبول کیے. لیکن اللہ کا کرنا، دنیا کے کئی علاقوں میں سیم ایٹ اے ٹائم اسی وقت بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا. بعد میں جب خبر ان کو پہنچی کہ ہمارے مکہ المکرمہ میں یہاں کے جو جزیرہ عرب کے نبی ہیں انہوں نے ایسا کیا تھا، ٹھیک اسی تاریخ ہم اپنے ملک سے دیکھے تھے، ایمان قبول کی. دور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے انڈیا کے گوالیار ایک علاقہ، وہاں کا راجا، کیرلا کے وہ پیرومال ایسا کچھ نام بھی آتا نا، سولن پیرومال ایسا، ان کی ایک مسجد بھی ہے ان کے نام سے. وہ باقاعدہ کیرلا میں رہتے ہوئے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے تھے. سفر کر کے وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، ایمان قبول کیے. روایت کے اعتبار سے معلوم ہوتا واپس آ رہے تھے، راستے میں بہت بیمار پڑے، انتقال ہو گیا. ساتھ میں جو تھے ان کے وزیر وغیرہ جو ساتھ میں مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں کو تاکید کی ہے کہ جا کے مسجد بناؤ، فوراً ایمان کی باتیں چلانا. تو وہاں سے غالباً کہتے ہیں صحابہ یا تابعین بھی ان کے ساتھ آئے تھے. کیرلا کے اندر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی، ان کی بھی ہے، اس طرح کے اور بڑے بڑے اکابر کے مزارات ہیں. تو اس وقت عین یہ شق القمر کا معجزہ دیکھے تھے. خیر اس صورت کے اندر اس کے علاوہ کئی ساری قوموں پر جو عذاب آیا، تقریباً 5 نبی ان کے قوموں کے واقعے کو اللہ بول کر ان سے عبرت حاصل کرو. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. کیسا تھا ہمارا ان کو ڈرانا، عذاب دینا بول کے بار بار ریپیٹڈ ایک آیت کو اللہ بار بار لاتے. ہر قوم کا ایک واقعہ بولے، قصہ بولے، فوراً وہ آیت، قصہ بولے، فوراً وہ آیت. سورۃ الشعراء میں بھی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ریپیٹ کر کے ہر واقعے کے ساتھ. تبارک کے آخری سورہ کے اندر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ریپیٹ. سورہ رحمان میں سنے نہیں کیا
ابھی بتاتا ہوں میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار سنے نہیں کیا ایسے اللہ تعالیٰ اس جگہ میں ہر قوم کا قصہ بولتے فوراً پوچھتے ہم کیسا ان کو ہمارے طرف سے ڈرانے والے نبی آئے، ان کی بات نہیں ماننے سے کیسا عذاب ہوا ان کو۔ اس کے علاوہ اسی صورت کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہتے ہیں قرآن ہم نے سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اللہ سوال کرتے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بزرگان محترم مفسرین نے علماء نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ قرآن کا پڑھنا آسان، قرآن کا سمجھنا آسان، قرآن کو یاد رکھنا یاد کرنا آسان، یہ ساری چیزوں کو اللہ آسان کیا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ قرآن کو لے کر بیٹھ جاؤ اور خود سے قرآن پڑھ کے مسئلہ بولنے شروع کرو۔ قرآن میں ایسا لکھو ہے ترجمہ میننگ کے اندر یہ مسئلہ جیسا ہے، یہ لکھو ہے ایسا مسئلہ جیسا ہے، آپ اپنی مرضی سے منہ کھولنا شروع کر دیں۔ اس مطلب کے اعتبار سے آسان کرنا نہیں ہے، آسان کرنا پڑھنے یاد کرنے سمجھنے جنت جہنم کے بارے میں سمجھنے اللہ کو سمجھنے آخرت کی تیاری کرنے کے، اس اعتبار سے اللہ نے قرآن کو آسان کیا۔ اس کے بعد جو ہماری بہت ہی پیاری صورت ہے سورۃ الرحمن، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمن، سورۃ الرحمن، اس کو اللہ کے نبی نے کہا ہر چیز کے لیے ایک دلہن ہوتی ہے، دلہن بولنے کے بجائے زینت خوبصورتی ہوتی ہے، ہر چیز کی اس کے اعتبار سے خوبصورتی، ویسا اس قرآن کی خوبصورتی مین چیز ڈیکوریشن کیا ہے؟ سورہ رحمان، بڑی خوبصورت بڑی ڈیکوریشن والی چیز۔ حضرت اچھا بات لمبی ہو جاتی، اس صورت کے اندر میں دو تین بہت ضروری اور بہت اچھی باتیں بتاتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سن کے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تقریباً آپ کو یاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، پوری کائنات مخلوق میں دو مخلوق مکلف ہے جن کے اچھا برا پکڑ کیا جائے گا، جزا ثواب دیا جائے گا، سزا دی جائے گا، ایک ہے انسان اور ایک جن۔ انسان کو بھی جن کو بھی دونوں کو ایک ساتھ ملا کے اس صورت میں اللہ بات کرتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تُكَذِّبَانِ کا تو دو کو پوچھنے کا، اے انسان اے جن تم اللہ کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں کو بھی، انسانوں کو بھی جنات کو بھی ایک ساتھ اللہ ریپیٹڈ پوچھتے ہیں، کتنی مرتبہ؟ 30 پر 1 مرتبہ پوچھیں گے پوری صورت کے اندر 30 پر 1 مرتبہ یہ سوال جب بھی آتا دل میں سوچ لینا یا اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، دل میں سوچ لینا۔ نبی کا طریقہ اولیاء کا طریقہ تھا، یہ آیت جب بھی آتی آپ بیٹھ کر پڑھو یا نماز میں سنو، دل میں سوچ لینا کسی بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے یا اللہ، یہ سچے ایمان والے کی علامت ہے۔ اب ایک اس میں خوبصورتی کیا اللہ نے اس کے اندر نمبر 1 اپنی تخلیق، یہ آسمان کو دیکھو، یہ پہاڑ کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، انسان کو کیسا پیدا کیے، اپنی تخلیق کریٹر ہے نا، اس کے بارے میں اللہ بولے، وہ بولتے بیچ بیچ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ 8 مرتبہ لائے، اپنے کریٹر کے بارے میں بولتے 8 مرتبہ لائے۔ پھر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا ہے، جہنم کیسے خطرناک جگہ، جو سورہ رحمان جن کو یاد ہے ان کو تو سمجھ میں آتا ہوگا، جہنم کا تذکرہ شروع ہوا تو جہنم کی کیسی وادی ہے، کیا ہے وہاں کا عذاب، اس کے بارے میں بولتے ایک آیت فوراً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 7 مرتبہ۔ آخر میں جنت کا تذکرہ شروع ہوا، جنت کیسے باغ ہوں گے، 2 باغ ہوں گے، وہاں کیا کیا نہیں ہوں گے، وہاں حور ہوں گے، فلاں ہوں گے، ان سب کا تذکرہ کرتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 مرتبہ لائے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے پہلی جو اللہ اپنے کریچر کو خلقت کے بارے میں تخلیق کے بارے میں بیان کرتے 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بولے ہیں، اس 8 میں جو انسان غور کر کے اللہ کو مان لیا، سمجھ گیا ہاں اللہ ہم کسی بھی رتی برابر کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے، جو سمجھ گیا اللہ اس کو جہنم کے کل 7 دروازے، تو 7 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہنم کے 7 دروازوں سے اللہ اسے حفاظت کر دیں گے صرف۔ اس کے بعد جنت کے 8 دروازے، یہاں 8 مرتبہ تذکرہ بھی، جنت کے 8 دروازے میننگ کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ ہر قسم کی جنتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے، ہر قسم کی جنت اللہ عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اور آپ کا اللہ انہی میں شمار فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ کو مزہ آ جائے کہ مکے کے کفار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے دعا کرتے ہو یا رحمان کر کے، تو بولتے ہیں کون رحمان سے بھی ہم نہ معلوم نہیں،
तंज से ये भी किंडल होते हैं ना, मजाक में लोग रहमान को सब हमें जानते रहना, कौन वो रहमान का? तो अल्लाह इस सूरत को उतारे। रहमान मालूम नहीं, मालूम कर लो। और रहमान स्टार्टिंग सूरत शुरू रहमान अल्लामल कुरान, जिसने कुरान सिखाया, अल्लामा इंसान को बात करने सिखाया, इंसान को पूरी पूरी सूरत ये पढ़कर जान लो कि रहमान कौन है। यही अपनी तखलीक का, जन्नत का, जहन्नम का, सब का तस्करा करके उनको जवाब दिया अल्लाह। इसके बाद है सूरह वाक़िया, सूरतुल वाक़िया। मैं पहले भी बारहा बता दिया हूँ मैं, और रोज़ी में बरकत के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, रिज़्क़ की तंगी को दूर करने में बहुत ज़बरदस्त मुअस्सिर सूरत। सहाबा में से बहुत सारे सहाबा का मामूल था, रोज़ मगरिब के बाद इस सूरत की तिलावत करते। अपने घर के बच्चे को, बच्चियों को, सब को याद दिला देते थे। सब के सब मगरिब में, हर मुस्लिम के घर में सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ना लाज़िम। ऐसा माहौल रेडी करके रखते थे। बल्कि बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को याद दिलाओ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद ताकीद के साथ बोले हैं, अपने बीवियों को, अपने बच्चों को सूरह वाक़िया याद करा दो। हमारी अपनी कमाई है एक तरफ, लेकिन एक तरफ दवा को दुआ भी होना, तो घर के अफराद हमें सब के सब मिलकर सूरह वाक़िया की तिलावत भी डेली करते रहना। इसकी वजह से हम कमाते भी हैं, उस रोज़ी के अंदर बरकत भी अल्लाह देते रहेंगे। इस सूरतुल वाक़िया में इसका और एक नाम सूरतुल गिना करके भी है, यानी मालदारी लाने वाली सूरत, ज़रूरतों को, फाक़े को, तकलीफ़ को ख़त्म कर देने वाली सूरत। जो पाबंदी से पढ़ता रहेगा कभी भी फ़ख्र व फाक़ा, भूख में मुब्तला नहीं होगा, कभी फाक़ा तंगी आए बीच नहीं हो सकती। तो कोशिश करें, जिसको याद नहीं वो याद कर लें, और देख कर तो रोज़ पढ़ने का मामूल बना लें। अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे। इसके अलावा वकुंतुम अज़वाजन सलासा बोल के सारे इंसानों का क़ियामत के एतबार से 3 कैटेगरी में अल्लाह तकसीम कर दी। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, 3 हिस्सों में तकसीम। फर्स्ट जनरल मुसलमान जो अल्लाह पर ईमान रखें, जनरल मुसलमान हैं, इनको अल्लाह अस्हाबुल यमीन, माँ अस्हाबुल यमीन, अस्हाबुल मईमाना बोल के, अस्हाबुल यमीन बोल के अल्लाह इस सूरत के अंदर तज़किरा किया। नंबर 2, बहुत अल्लाह के बहुत बड़े वली, बहुत अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम मर्तबा ज़्यादा, तो अल्लाह ताला इनका तज़किरा करते हुए बोले हैं अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, करीब वाले अल्लाह के साबिक़, सबसे फर्स्ट नंबर उनका हो। नंबर 3, जो गलत लोग हैं, गैर मुस्लिम हैं, अल्लाह के दुश्मनी में वो ज़िंदगी गुजार दी, उनको अल्लाह अस्हाबुल शिमाल, अस्हाबुल मशअमा, ये इन अल्फाज से अल्लाह ताला उनको याद करते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी सूरह नज्म में जैसा बोले ना, वैसा यहाँ भी फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, ये सब यहाँ पर भी अल्लाह यूनिवर्स के, वो स्पेस के अंदर के कहकशा, उन सारी चीज़ों का तज़किरा करते हैं। सबसे आखिर में है सूरतुल हदीद। सूरतुल हदीद में भी कहने की बहुत सारी चीज़ें हैं। शार्ट में अगर हम देखें तो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, हदीद का माना है लोहा, इरुम्ब होते हैं ना, इरुम्ब, तो लोहा इसका माना ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला लोहा पैदा करते हैं। अनज़लनल हदीद फ़ीही बअसुन शदीद, कैसा वो आया, उसकी बैकग्राउंड अगर चेक करें तो आसमान की वजह से उसका कनेक्शन हो के लोहा पैदा हुआ। लंबी बात है, इस सूरत के अंदर कोई 2-3 बात समझने की। सूरत शुरू में अल्लाह ताला अपनी ताकत को बताते हैं। नंबर 2, सेकंड जो मज़मून है वो ये है कि अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि ए बंदो, अल्लाह के लिए, ऐसे अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हो, अपना वक्त, अपनी खुशी, अपनी सलाहियत, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर सकते हो, ऐसा परवरदिगार है तुम्हारा। और तीसरा लास्ट जो पॉइंट है सूरत के आखिर हिस्से के अंदर देखे तो दुनिया कैसी चीज़ है, क्या है, वो क्या, अल्लाह इसको समझा के बोलते कभी दुनिया के अंदर धोखे में नहीं आ जाता। तो अल्लाह ताला हमको समझ की तौफीक नसीब फरमाए। आज याद दहानी के लिए कि ताक़रातों में से एक रात है, हमारा खुद अपना मामूल भी यहाँ से जाने के बाद घर के अंदर जाके मुसल्ला बिछा के कुछ 1-2 सफ़े भी पढ़ने की हिम्मत है तो कुरान तिलावत, या 2 रकात भी पढ़ने की हिम्मत है तो पढ़ लें, ताकि घर वालों को या तो आप फ़ायदा हासिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इशा की नमाज़ जमात के साथ, तरावी भी, फिर सुबह को फजर की नमाज़ जमात के साथ, तो पूरी रात जागे जैसा, तो लैलतुल क़द्र को पाने वालों में से हमारा शुमार हो जाए। लेकिन घर वालों को भी तो उनका भी कुछ हिस्सा देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जो घर वालों को इबादत के लिए जगाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर वालों को जगाते थे सुबह के वक्त में। तो इसलिए
کوشش کریں محض جا کے مصلی بچھا کے بیٹھ کے تسبیح تو بھی کم سے کم پڑھیں، یا گھر والوں کو بٹھائیں، بول کے بٹھائیں کہ تم بچوں کو لے کر بیٹھو 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے بٹھاؤ، کل اس کے لیے بول کے بچے بیٹھے پڑھیں، اس کے لیے کل کوئی چاکلیٹ کوئی آئس کریم ایسا نیکی کے اندر ابھار نہیں کریں ایسا کوئی کام، خود ہم بھی دل میں ارادہ کر لیں میں نیکی کرتا ہوں کہ نیکی، ثواب کا کام کرتا ہوں کہ نیکی، اگر نہیں ہوتا ہے کر کے بولے تو گناہ تو نہیں ہوتا، نہیں کرنے ہوتا نیکی کا کام فوراً سو جاؤ، کیسا تو کوشش کر کے نیند آ جائے گی سو جاؤ، بہتر یہ ہے کہ کم سے کم سوئے تو تھے، گناہ کا کام تو ہمارے سے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح قدر دانے اور سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔